علیکم امداد سمرو انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے، نتائج آ چکے ہوئے ہیں، جوڑ توڑ عروج پر ہے۔ یہ بھی طے ہے کہ حکومت مخلوط ہوگی اور یہ بھی تقریباً طے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم ہوں گے مسلم لیگ نون سے۔ مگر سوال یہ ہے کہ حکومت بنے گی تو کب تک چلے گی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہی ہوں گے یا کوئی اور تیسرا سوال یہ کہ اس حکومت کو کتنے بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا، کیونکہ حکومت مائنس پی ٹی آئی بننے جا رہی ہے۔ تحریک انصاف حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ حکومت جو بننے جا رہی ہے یا نہیں ہوگی، بلکہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہے لیکن نہیں ہوگی، جو حکومت بننے جا رہی ہے اس کو تمام تر اداروں کی سپورٹ ہونے کے باوجود خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی۔ انتخابات سے بہت پہلے ابھی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، تب یہ پیشن گوئیاں کی جاتی رہی ہیں، اور یہ ان لوگوں کی طرف سے کی گئی ہیں جو عمران خان سے محبت کرتے ہیں، عمران خان کے فالوور سمجھے جاتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ عمران خان کے فالوور ہیں۔ وہ صحافی ہوں، تجزیہ نگار ہوں، وہ سرویئرز ہوں جو سروے کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ حکومت جو ہے بنی بھی اگر انتخابات کے بعد تو یہ 16 ماہ سے زیادہ نہیں چل پائے گی۔ اس کے لیے جو ان کے ذہن میں کچھ چیزیں، وہ یہ کہ اپنا آرمی چیف جو ہے وہ ان کے جانے کے بعد اس حکومت کو ادارے کے اندر سے وہ سپورٹ نہیں ہوگی، سیدھا کیونکہ پاکستان میں حکومتیں بننے اور بگڑنے کا جو ہے وہ اپنا انحصار جو ہوتا ہے وہ آرمی چیف کے رویے پر ہوتا ہے۔ آرمی چیف کس طرح کا ہے؟ موجودہ آرمی چیف جو ہے جنرل عاصم منیر، ان کا تاثر ان کے لیے ایک یہ تھا کہ وہ آئین پسند، جمہوریت پسند جرنیل ہیں، لہٰذا وہ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس سے حکومت کے معاملات میں مداخلت یا سیاست میں مداخلت سمجھا جائے۔ لیکن بہرحال پھر بہت سی چیزیں تبدیل ہوئیں، بہت کچھ بدلا، 9 مئی جیسا واقعہ بھی ہوا، اور پھر بہت کچھ ایسا نظر آیا کہ جیسے اس میں وہ ان کی مداخلت کہے نہ کہے لیکن شراکت داری ضرور ہے کئی معاملات میں۔ تو بہرحال تو بہت سی چیزیں اب جو سمجھی جا رہی ہیں، کہی جا رہی ہیں، وہ اگلی حکومت کے لیے ہے۔ ابھی کیونکہ بالکل ابتدائی مراحل میں ہیں رابطے سیاسی جماعتوں کے، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون جس نے رابطوں کا آغاز کر دیا ہوا ہے، وہ ابھی دیگر جماعتوں سے بھی رابطے کر رہی ہے، متحدہ قومی موومنٹ سے رابطے کیے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ملاقات ہوئی، بلکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی دعویٰ ہے کہ ان کے رابطے جو ہیں وہ جو ہوئے ہیں وہ نتیجہ خیز ہوئے ہیں، لیکن بہرحال اس پر میں نے پچھلے ویلاگ کر دیا تھا۔ اب جو چیز ہے وہ یہ کہ جو اپنا بھانت کا کنبہ جو ہوگا، یہ چوچو کا مربع حکومت جو بنے گی، اس حکومت کی قیادت کون کریں گے؟ مسلم لیگ نون اصولی طور پر تو یہ بات طے ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ لیڈ کرے گی اس حکومت کو، ان کے پاس نمبر زیادہ ہے، لیکن مسلم لیگ نون سے وزیر اعظم کون ہوں گے؟ شہباز شریف صاحب نے انتخابات سے پہلے یعنی ایک رات پہلے صبح پولنگ ہونی تھی، اور رات کو شہباز شریف صاحب نے میڈیا پر آ کر کہا تھا کہ اگر ہمیں سادہ اکثریت نہیں ملے گی تو پھر ہمارے امیدوار نواز شریف نہیں ہوں گے وزیر اعظم کے، پھر ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار کوئی اور ہوں گے۔ اب وہ کوئی اور ظاہر ہے، یا پھر ہم مشاورت کریں گے، آپس میں بیٹھیں گے۔ یہ طے انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ طے ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہوں گے۔ اب جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے، سادہ اکثریت سے تو مسلم لیگ نون کوسوں دور ہے۔ مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کا اگر سہارا نہ لے مسلم لیگ نون تب بھی حکومت نہیں بنا پاتی، کیونکہ باقیوں کو ملا کر بھی، یعنی ایم کیو ایم کو، جے یو آئی کو اور دیگر جو اتحادی چھوٹے چھوٹے ہوں گے، متحدہ اپنا پی ایم ایل کیو کو، ان کو ملا کر بھی مسلم لیگ نون حکومت نہیں بنا پائے گی۔ تو اس طرح کی مخلوط حکومت جس میں پیپلز پارٹی ایک بڑے پارٹنر کے طور پر ہو، تو اس میں امیدوار وزیر اعظم کے کیا نواز شریف صاحب ہوں گے؟ تو شہباز شریف صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ اور پھر نواز شریف صاحب کے مزاج کے بارے میں جو میں آپ کو مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب مخلوط حکومت کے مزاج کے آدمی نہیں ہیں، تو ان کے مزاج کو سامنے رکھ کے پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کے امیدوار جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی عزت بحال کروانے کے لیے، اپنا وقار بحال کرنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے وزیر اعظم منتخب ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر جو ایک پرانی سوچ مسلسل ایک بات کی جا رہی ہے، اور وہ مسلم لیگ نون کے کارنر سے کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب 2-3 ماہ کے لیے وزیر اعظم بنیں گے
تاکہ وہ جو ان کو نااہل کر کے نکالا گیا تھا تو وہ ان سے بدلہ لیں گے کہ جی میں واپس آ گیا ہوں، میں نواز شریف آ گیا کرسی پر. اور اگر ابھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے تو پھر ایک یہ تاثر یہ بھی ہوگا کہ جو کہا جا رہا تھا کہ جی نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے طے کیا تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں، وزیر اعظم نواز شریف نہ ہوں، ہم آپ کے لیے راستہ کھولنے کو تیار ہیں. تو پھر اس تاثر کو بھی زائل کرنے کے لیے نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے. ورنہ اگر ابھی فوراً نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنتے چند ماہ کے لیے ہی صحیح، تو پھر یہ ہوگا کہ جناب اگر اسی طرح نواز شریف صاحب نے سرنڈر کرنا تھا تو 2018 کے انتخابات میں کر لیتے. وہ جو حامد میر مسلسل ایک خبر دیتے ہیں کہ شہباز شریف تھے اصل میں باجوہ کے امیدوار وزیر اعظم کے، انہوں نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب شہباز شریف صاحب آپ وزیر اعظم بن جائیں، نواز شریف صاحب کو باہر رکھیں، ہم تیار ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنے کو. لیکن نواز شریف صاحب نہیں مانے تھے. تو اب اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنتے تھوڑے عرصے کے لیے ہی صحیح، تو پھر اس تاثر کو تقویت ملے گی کہ مسلم لیگ نون نے سرنڈر کر لیا. تو لہٰذا یہ جو ہے اپنا صورتحال جو بتا رہی ہے وہ یہ کہ مستقل وزیر اعظم اگر مسلم لیگ نون سے ہوگا، اگر بہت بڑا ہے، بلاول بھٹو بھی ہو سکتے ہیں وزیر اعظم، وہ بھی بڑا زور لگا کر آصف زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں. تو اگر وزیر اعظم جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے ہوں گے مستقل وزیر اعظم، تو وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے. ابھی بھی جوڑ توڑ کا سارا کام شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، مریم نواز صاحبہ کو پنجاب میں وزارت اعلیٰ دی جا سکتی ہے. تو یہ ایک صورت بنے گی. اب دوسرا سوال جو ہے کہ یہ حکومت چل پائے گی. اب یہ ہوگا جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی شخصیت ہوگی یا جو پارٹی ہوگی اس کے مزاج کے اوپر. پیپلز پارٹی نے چلا لی تھی حکومت 2008 سے 13 تک. عدالت کے ذریعے گیلانی صاحب کو گھر بھیجا گیا تھا. اتحادی ساتھ تھے یا پولیٹیکلی آئینی طور پر ان کو نہیں بھیجا جا سکتا تھا. تو وہ حکومت اپنی مدت پوری کر کے گئی. تو اب جو صورتحال ہے وہ اسی طرح کی ہے، تھوڑی سی اس سے زیادہ بھانت وہ مینڈیٹ کی وائز تھوڑا مینڈیٹ ہے تمام پارٹیوں کے پاس. لیکن اس کے باوجود یہ حکومت مدت پوری کرے گی 2-3 چیزیں. ایک تو کیا اسٹیبلشمنٹ کی اس حکومت کو سپورٹ اسی طرح رہے گی؟ اگر رہے گی تو حکومت مدت پوری کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ عمران خان کو تھی نا آخری وقت تک. باجوہ صاحب کوشش کرتے رہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہو، تحریک عدم اعتماد واپس ہو جائے. کہتے رہے باجوہ صاحب ایم کیو ایم والوں کو کہ عمران خان کا ساتھ دو. لیکن عمران خان کے رویے نے اتحادیوں کو باغی کیا، نالاں کیا، اور اتحادی عمران خان صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے. تو رویہ جو ڈرائیونگ سیٹ پر ہوگی مسلم لیگ نون، جن کو مخلوط حکومت چلانے کا 16 ماہ کا تجربہ ہے شہباز شریف صاحب کو، لیکن 5 سال تک حکومت چلانا یہ کیا ممکن ہے؟ ایک سب سے بڑا سوال ہے. اور دوسرا بڑا سوال کہ جو پی ٹی آئی باہر ہوگی اور بھپری ہوئی ہے بہت زیادہ پی ٹی آئی، ان کو لوگوں نے بہت زیادہ ووٹ بھی دیا ہے، سپورٹ ان کے پاس ہے، کے پی کے ان کے پاس ہے. تو کیا وہ اس حکومت کو آرام سے چلنے دے گی؟ اور ان کے ساتھ یہ حکومت یا ادارے کیسے ڈیل کریں گے؟ یہ سب سے بڑے سوال ہیں. اور آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں میں ان سوالوں کے جواب ملیں گے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. لیکن ایک اور چیز جس سے لگ رہا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، یعنی قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی، حکومت شاید پوری کرے نہ کرے. کیونکہ ایک فارمولہ یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اگر وزارت عظمیٰ نہیں دی جاتی تو پیپلز پارٹی یہ کہے گی کہ جناب آدھا ٹینیور آپ کا، آدھا ٹینیور ہمارا. 2.5 سال وزیر اعظم مسلم لیگ نون بنا ہے، 2.5 سال ہم بنائیں گے. تو یہ ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی آخری 2.5 سال لے کہ بھائی آخری 2.5 سال ہمیں دے. کیونکہ آخری 2.5 سال یہ ہوتا ہے کہ تمام ثمرات سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے. ابھی جو ہوگی حکومت مشکل فیصلے کرے گی، وزیر اعظم کو مشکل فیصلے کرنے ہوں گے. بجلی، گیس، یہ قیمتیں، مہنگائی یہ کنٹرول میں نہیں آئیں گی. تو آہستہ آہستہ جب حکومت کی معاشی پالیسیاں اگر قابل عمل ہوتی ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، ان کے ثمرات آتے ہیں، تو وہ ثمرات جو ہے وہ اپنا سمیٹنے کے بعد پیپلز پارٹی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ جائے گی. اور پھر پیپلز پارٹی تنخواہیں بھی بڑھائے گی، پیپلز پارٹی بجلی کے بل بھی کم کرے گی، پیٹرول کی قیمتیں بھی کم کرے گی، اور عام انتخابات کے لیے اپنے لیے ایک سازگار ماحول بنانے کی کوشش کرے گی. تو ایسی صورت میں کیا مسلم لیگ نون مانے گی کہ جی پہلا آدھا ہمارا، دوسرا آدھا ٹینیور آپ کا؟ تو یہ بھی سب سے بڑا سوال ہے. لیکن جو میں گزارش کر رہا تھا وہ یہ کہ ایک چیز طے ہے کہ اسمبلی کو مدت پوری کرنے دینی ہے. حکومت مدت پوری کرے نہ کرے، وزیر اعظم مدت پوری کرے نہ کرے، اسمبلی اپنی مدت پوری کرے. اور مجھے اسمبلی کی مدت پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مجھے
ان انتخابات کے نتیجے میں جو یہ وہ ہنگ پارلیمنٹ بنی ہے، منقسم مینڈیٹ آیا، اس کے باوجود مجھے لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ اور اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی، اور انتخابات 2029 میں ہی ہوں گے۔ پھر 2029 کے انتخابات کس کے ہوتے ہیں تب دیکھی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔